کیا مانگنے والے بھی اللہ کے اتنے نزدیک ہوتے ہیں کہ اللہ ان پر ظلم ہوتا نہیں دیکھ سکتا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ملنگ درویش بارش کے پانی میں عشق و مستی سے لبریز چلا جا رہا تھا کہ اس درویش نے ایک مٹھائی فروش کو دیکھا جو ایک کڑھائی میں گرما گرم دودھ ابال رہا تھا تو موسم کی مناسبت سے دوسری کڑھائی میں گرما گرم جلیبیاں تیار کر رہا تھا۔ ملنگ کچھ لمحوں کے لیے وہاں رک گیا کہ شاید بھوک کا احساس تھا یا موسم کا اثر۔ ملنگ حلوائی کی بھٹی کو بڑے غور سے دیکھنے لگا۔ ملنگ کچھ کھانا چاہتا تھا لیکن ملنگ کی جیب ہی نہیں تھی تو پیسے بھلا کیا ہوتے۔ ملنگ چند لمحے بھٹی سے ہاتھ سیکنے کے بعد چلنا ہی چاہتا تھا کہ نیک دل حلوائی سے رہا نہ گیا اور ایک پیالہ گرما گرم دودھ اور چند جلیبیاں ملنگ کو پیش کر دی۔ ملنگ نے گرما گرم جلیبیاں گرم گرم دودھ کے ساتھ نوش کی اور پھر ہاتھوں کو اوپر کی جانب اٹھا کر حلوائی کو دعا دیتا ہوا آگے چل دیا۔ ملنگ کا پیٹ بھر چکا تھا۔ دنیا کے غموں سے بے پرواہ وہ ایک نئے جوش سے بارش کے گدلے پانی کے چھینٹے اڑاتا چلا جا رہا تھا۔ وہ اس بات سے بے خبر تھا کہ ایک نوجوان نو بیاہتا جوڑا بھی بارش کے پانی سے بچتا بچاتا اس کے پیچھے چلا آ رہا ہے۔ ایک دم اس ملنگ نے بارش کے گدلے پانی میں اس زور سے لات رسید کی کہ پانی اڑتا ہوا سیدھے پیچھے آنے والے نوجوان عورت کے کپڑوں کو بھگو گیا۔ اس نازنین کا قیمتی لباس کیچڑ سے لت پت ہو گیا۔ اس کے ساتھی نوجوان سے یہ بات برداشت نہ ہوئی، لہٰذا وہ آستین چڑھا کر آگے بڑھا اور اس ملنگ کو گریبان سے پکڑ کر کہنے لگا، کیا اندھے ہو؟ تجھے نظر نہیں آتا؟ تیری حرکت کی وجہ سے میری بیوی کے کپڑے گیلے ہو چکے ہیں اور کیچڑ سے بھر چکے ہیں۔ ملنگ ہکا بکا سا کھڑا تھا جب اس نوجوان کو ملنگ کا ہوش رہنا گراں گزر رہا تھا۔ عورت نے آگے بڑھ کر نوجوان کے ہاتھوں سے ملنگ کو چھڑوانا بھی چاہا، لیکن نوجوان کی آنکھوں سے نکلتی نفرت کی چنگاری دیکھ کر وہ بھی دوبارہ پیچھے کھسکنے پر مجبور ہو گئی۔ راہ چلتے راہگیر بھی بے بسی سے یہ تمام منظر دیکھ رہے تھے، لیکن نوجوان کے غصے کو دیکھ کر کسی میں ہمت نہ ہوئی کہ وہ اسے روک پاتے، اور بلا حد طاقت کے نشے سے چور اس نوجوان نے ایک زوردار تھپڑ ملنگ کے چہرے پر جڑ دیا۔ بوڑھا ملنگ تھپڑ کی تاب نہ لا سکا اور لڑکھڑاتا ہوا کیچڑ میں جا گرا۔ نوجوان نے جب ملنگ کو نیچے گرتا دیکھا تو مسکراتے ہوئے وہاں سے چل دیا۔ بوڑھے ملنگ نے آسمان کی جانب نگاہ اٹھائی اور اس کے لب سے نکلا، واہ میرے مالک، کبھی گرما گرم دودھ جلیبیوں کے ساتھ اور کبھی گرما گرم تھپڑ، مگر جس میں تو راضی ہے اس میں میں بھی راضی ہوں، مجھے بھی وہی پسند ہے۔ یہ کہتا ہوا وہ یک بار پھر اپنے راستے پر چل دیا۔ دوسری جانب وہ نوجوان جوڑا جوانی کی مستی سے سرشار اپنی منزل کی طرف گامزن تھا۔ تھوڑی ہی دور چلنے کے بعد وہ ایک مکان کے سامنے پہنچ کر رک گئے۔ وہاں نوجوان اپنی جیب سے چابیاں نکال کر اپنی بیوی سے ہنسی مذاق کرتے ہوئے بالا خانے کی سیڑھیاں طے کر رہا تھا۔ بارش کے سبب سیڑھیوں پر پھسلن ہو گئی تھی۔ اچانک اس نوجوان کا پاؤں پھسل گیا اور وہ سیڑھیوں سے نیچے گرنے لگا۔ عورت زور زور سے شور مچا کر لوگوں کو اپنی محبوب شوہر کی جانب متوجہ کرنے لگی، جس کی وجہ سے کافی لوگ فوراً مدد کے واسطے نوجوان کی جانب لپکے، لیکن دیر ہو چکی تھی۔ نوجوان کا سر پھٹ چکا تھا اور بہت زیادہ خون بہہ جانے کی وجہ سے اس کڑیل نوجوان کی موت واقع ہو چکی تھی۔ کچھ لوگوں نے دور سے آتے ملنگ کو دیکھا تو آپس میں چہم گوئیاں کرنے لگے کہ ضرور اس ملنگ نے تھپڑ کھا کر نوجوان کے لیے بد دعا کی ہے، ورنہ اس کڑیل نوجوان کا صرف سیڑھیوں سے گر کر مرنا بڑی حیرت کی بات ہے۔ چند منچلے نوجوان نے یہ بات سن کر ملنگ کو گھیر لیا۔ ایک نوجوان کہنے لگا کہ آپ کیسے اللہ والے ہیں جو صرف ایک تھپڑ کی وجہ سے نوجوان کے لیے بد دعا کر بیٹھے ہیں؟ یہ اللہ والے کی روش نہیں کہ ہرگز ذرا سی تکلیف پر بھی صبر نہ کر سکیں؟ وہ ملنگ کہنے لگا، اللہ کی قسم، میں نے نوجوان کے لیے ہرگز بد دعا نہیں کی۔ تبھی مجھ میں سے کوئی پکارا، اگر آپ نے بد دعا نہیں کی تو ایسا کڑیل نوجوان سیڑھیوں سے گر کر بھلا کیسے ہلاک ہو گیا؟
तब उस मलंग ने हाजिरीन में से अनोखा सवाल किया कि कोई इस तमाम वाक़े का ऐनी गवाह मौजूद है? एक नौजवान ने आगे बढ़कर कहा, हाँ, मैं इस तमाम वाक़े का ऐनी गवाह हूँ। मलंग ने अगला सवाल किया, मेरे कदमों से जो कीचड़ उछली थी, क्या उसने नौजवान की बीवी के कपड़ों को दागदार किया? वही नौजवान बोला, बिल्कुल भी नहीं, लेकिन औरत के कपड़े जरूर खराब हुए थे। मलंग ने नौजवान की बाहों को थामते हुए पूछा, फिर इस नौजवान ने मुझे क्यों मारा? नौजवान कहने लगा, क्योंकि वो नौजवान इस औरत का महबूब शोहर था और वो इससे बर्दाश्त नहीं हुआ कि कोई उसकी महबूबा को कपड़ों को गंदा करे, इसलिए अपनी बीवी की जानिब से उस नौजवान ने आपको मारा। नौजवान की बात सुनकर मलंग ने एक नारा मस्ताना बुलंद किया और ये कहता हुआ वहां से रुखसत हो गया, बस अल्लाह की कसम, मैंने बद्दुआ हरगिज नहीं की थी, लेकिन कोई है जिसे मैं भी महबूब हूँ और जो मुझसे मोहब्बत रखता है, उससे शायद अपनी महबूब की खता ना होने पर मार खाते देखना पसंद नहीं आया और उसने एक थप्पड़ के बदले में उसकी जान ले ली, और वो इतना ताकतवर है कि दुनिया के सबसे बड़े बादशाह भी उसकी जबरोत से घबराता है। ये कहता हुआ मलंग बाबा फिर लंबी लंबी कलांचें भरता हुआ आगे बढ़ गया। इस वाक़े से हमें इस बात का पता चलता है कि हमें बिला वजह किसी पर हाथ नहीं उठाना चाहिए और ना ही किसी पर बिला वजह जुल्म करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला की लाठी भी आवाज